بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بات عمارہ کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، ہمارے جسم اور ہماری روح کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے وائس ورثہ ہیں۔ جب ہمارے جسم کو حد سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ہماری روح پرواز کر جاتی ہے، اور اسی طرح اگر انسان کا رجحان روحانیت کی طرف زیادہ ہونے لگے تو مٹیریلسٹ چیزوں کی اہمیت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ باڈی اور سول کے اس تعلق کو ورک لائف بیلنس کا نام بھی دیا گیا ہے، یعنی اپنی زندگی میں کام کرنے کے اور اپنے آپ کو ٹائم دینے کے اوقات مقرر کریں۔ اپنے آپ کو ٹائم دینے کا مطلب ہے آپ سے جڑے رشتہ دار اور دوست دونوں شامل ہیں، ان کو بھی ٹائم دیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے ساتھ باتیں کریں اور ان کی باتیں سنیں، تو آپ کو فزیکل اور سائیکولوجیکل سپورٹ فیل ہونے لگے گی، اور انسان صرف کام کا ہی نہیں ہو کر رہ جائے گا، جس میں اس کے اکیلے ہونے کے اثرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جو اس کو کسی نہ کسی سٹیج پر ڈپریشن کا شکار بھی بنا دیتے ہیں۔ انسان کو اپنی روح اور جسم میں بیلنس رکھنے کا حکم ہے، نہ ہی وہ مکمل طور پر درویش ہو جائے یا روحانیت کی طرف متوجہ ہو جائے، اور نہ ہی مکمل طور پر مادیت پسند ہو جائے۔ اگر زندگی میں بیلنس آ جائے تو زندگی کا اصل مقصد اچیو ہو جاتا ہے، جبکہ اگر یہ بیلنس بگڑ جائے تو انسان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ جیسا کہ اگر ہم مکمل طور پر مٹیریلسٹ ہو جائیں تو ہماری روح تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہمیں ڈپریشن جیسی بیماریاں اور اس کے بعد ہونے والی بیماریاں لاحق ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر ہم مکمل طور پر اسپریچول ہو جائیں اور دنیا کو بالکل چھوڑ دیں تو دنیا بھی ہمیں چھوڑ دیتی ہے، اور ہم بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ لوگ ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اب ہم اس بیلنس کی طرف آئیں گے۔ اس بات سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیسہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو کسب حلال کے ذریعے اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہ ایک ضرورت ہے کیونکہ آپ نے دنیا میں ہی رہنا ہے، نہ کہ آپ نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ اور دوسری بات کہ اسپریچولیٹی کے لیے آپ کو اپنے اندر کچھ اچھی عادات کو بھی شامل کرنا ہے۔ ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہوتا ہے، بعد میں وہ اس دین کو اپنا لیتا ہے جس کو اس کے والدین پریکٹس کرتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ انسان کی اصل اس کی روح ہے، اور روح کو بیدار کرنے کے لیے کسی بھی دین کے نیک احکام کو اپنایا جا سکتا ہے، مگر دین اسلام فطری دین ہے اور ہر انسان کی اصل نیک کام ہے جو کہ اس کو پرسکون کرتی ہے۔ دنیا کے ہر انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور برے سے برے انسان کو بھی نیکی سکون دیتی ہے، کیونکہ سکون کا تعلق ہماری روح سے ہے، اور اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ کو کوئی سا نیک کام کرنا ہوگا، مثلا اپنے ہاتھ سے دینا، اللہ کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا، دوسروں کے کام کرنا، اور اپنے لیے ورزش کا خیال رکھنا، ایکسرسائز کرنا۔ جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہیں لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا، تو ان کا اس سوال کا جواب یوں ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے آپ دوائی لے لیں۔ کون سی دوائی کا اصل آپ کو کوئی ڈاکٹر ہی بتاتا ہے۔ اسی طرح سکون حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنے پر کون سا نیک کام آپ کو سکون دیتا ہے؟ آپ اپنے ہر نیک
کام کرنے کے بعد انالائز کریں تو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہونے لگے گا۔ جیسے قرآن پاک کے اندر بہت ساری اچھی باتیں کی گئی ہیں اور مختلف گناہوں پر دی گئی سزاؤں کا بھی بتایا گیا ہے، لیکن ہر انسان ہر طرح کی برائی میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک انسان میں کوئی ایک برائی ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ برائی نہیں کرنی۔ اسی لیے اس انسان کی روح کو جو بیماری لاحق ہوگی، اصل میں اس سے باز رہنا آپ کی روح کو سکون دے گا۔ اس کی وضاحت میں یوں کرتی ہوں کہ آپ کے پاس بے شمار دولت ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اس میں سے کچھ میں غریبوں کو بھی دے دوں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو وقتی طور پر اچھا ضرور لگے گا، لیکن ہو سکتا ہے وہ یہ چیز آپ کے روح کو سکون نہ دے، کیونکہ وہ پہلے ہی آپ کے پاس اتنی زیادہ تھی کہ آپ کو دینے میں کوئی اتنی آر محسوس نہیں ہوئی، آپ کی روح کو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ کے پاس بہت سا ٹائم ہے اور آپ اس میں سے کچھ دیر اللہ کو بھی دے دیں تو بھی آپ کا سکون ہو سکتا ہے وقتی ہو اور ہو سکتا ہے دائمی ہو۔ اب جس طرح سے نوجوان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی قرار دیا ہے، کیونکہ نوجوانی کے عالم میں انسان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اس ٹائم کے دوران آپ اگر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس عبادت کا فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کہ آپ ایک بڑھاپے میں جا کر عبادت کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہ آپ کے جسم کے کسی حصے میں کوئی مرض ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پین کلر کی مدد سے اس کو کم تو کر لیتے ہیں، جو کہ وقتی ہے، لیکن اصل مرض کا علاج نہیں کر رہے۔ اس لیے روح کی بے شمار بیماریاں ہیں اور ہر ایک کا علاج بھی ڈیفرنٹ ہے۔ اکثر آپ ایک برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کب آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن گئی۔ مثلاً آپ کو اس برائی کے بارے کرنے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں ہوتی، اور روح کی کچھ بیماریوں کا ذکر میں اب آپ کے ساتھ کرتی ہوں۔ ان میں روح کی بیماریوں میں کسی کی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف نہ کرنا، بلکہ یہ دل میں سوچنا کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، جیلسی بھی کہلاتا ہے۔ اللہ کا شکر کرنا اور اس انسان کو دعا دینا کہ اور آپ کو بھی یہ نصیب ہو جائے، اور اگر وہ نصیب نہ بھی ہو تو یہ آپ کا کوئی اس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کی ہر چیز وہ عطا کرے جو آپ نے کسی کے پاس دیکھی ہے۔ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ یہ طبقہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اس قسم کے لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ تیسری بات، دوسروں پر شک کرنا اور دوسروں کو غلط سمجھنا، ہر بات پر ان کو نکتہ چینی کرنا۔ چوتھی بات، غصہ آنا۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ جو بات آپ کے خلاف ہوتی ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ پانچویں بات، اپنی ذات کو بڑا اور عقل مند سمجھنا اور یہ تصور کرنا کہ ساری عقل کے مالک تو آپ ہی ہیں، باقی سب تو بے وقوف ہیں۔ میں نے ان روح کی بیماریوں میں سے ان کچھ بیماریوں کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں ہیں جو کہ ہماری روح کو اکثر لاحق ہو جاتی ہیں۔ واصف علی واصف صاحب کے مطابق اگر آپ لوگوں کو پسند کرنے لگیں تو آپ کی زندگی کے بے شمار مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور آپ کو سکون بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں بیلنس لانے کے لیے باڈی اینڈ سول دونوں کے، یعنی باڈی کے لیے آپ کو معاش یعنی کام کرنا ہے، اور سول کو خوش کرنے کے لیے یا سول میں بیلنس لانے کے لیے آپ کو زندگی میں نیک کام کرنا ہے، اور دوسرا انسانوں سے محبت کرنی ہے۔ دونوں ہی کو مد نظر رکھیں تو لائف کا بیلنس حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سکون حاصل کرنے کا ایک بڑا طریقہ دوسرے انسانوں سے محبت ہے، اور آپ کی انسانوں سے یہ محبت آپ
کی روح کو سکون دے گی اور آپ کی لائف کو بیلنس کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔